ہائے کاش کہ آج میرے سید بھی ہوتے، جسمانی طور پر نہ صحیح مگر روحانی طور پر وہ ان سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ میں انہیں ہر روز دیکھتی ہوں، ان بچوں میں، ان کتابوں میں، ان کھیلوں میں، ان سڑکوں میں، ان عالیشان عمارتوں میں۔ زندہ ہے میرے سید آج بھی ہندوستان کے روشن اتہاس میں۔ کل جشن پیدائش ہے میری، اس موقع پر ہمارے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، آپ بھی آئیے گا، استقبال کیجیے گا ہمارے وزیر اعظم کا، جو کہ 56 سال بعد یہ موقع آیا ہے۔ جب ہمارے آنگن میں ملک کی وزیر آ رہے ہیں، اس سے پہلے شاستری جی آئے تھے، اس وقت کے وزیر، وہ 1964 کی بات تھی۔ یہ 2020 کا سال ہے، بہت کچھ بدل گیا، مگر میں آج بھی ویسی ہی ہوں۔ لال سرخ جوڑے میں، علم اور امن کے سفید گوٹے کے ساتھ میں ANU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ میں کون ہوں، میرا سید کون تھا، اس کی ایک لمبی داستان ہے، کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں، یہ بھی بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے میرے ان لخت جگروں سے ملیے جنہوں نے میرے پلو کو سنہرے ستاروں سے سجایا ہے۔ میرا خان عبدالغفار، میرا ذاکر حسین، حامد، شیخ، مفتی، عارف، صاحب صلاح الدین محسن قدوئی، محمد امین دیدی تو مالدیپ کا پہلا راشٹرپتی تک بن گیا۔ سیاست میں تو بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں میرا نام روشن کیا۔ ممکن ہے کہ آج کے نوجوان ان میں سے کچھ کو نہ جانتے ہوں، مگر روپہلے پردے پر جنہوں نے نام کمایا انہیں تو وہ جانتے ہی ہوں گے۔ میرا نصیر، جاوید، انوبھو، مشہور اور معروف حسرت موہانی، شبلی نعمانی، محمد علی جوہر، مزاج لکھنوی، اور میرے منٹو کو کوئی کیسے جتنے وہ آئے نا ڈاکٹر اور دعا، کھیلوں کی دنیا میں مشتاق، لالا اور ظفر اقبال تمام عالم میں چھائے۔ بہت لمبی فہرست ہے، کس کس کو گناؤں، کسے چھوڑوں، لیکن میرا ذکر ہو اور علم کی دنیا میں نام روشن کرنے والوں میں میرا نام نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلے وہ نامچین فزیشین حکیم اجمل خان ہو یا فرینچ گنیتज्ञ آندرے بیل ہو، ان سب نے میرے علم کے چرچے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آج مجھے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، بلکہ امریکہ کی ورلڈ یونیورسٹیز رینکنگ 2020 میں شامل 1000 یونیورسٹیز میں میرا نام ہے۔ ایشیا کے 260 بیسٹ کالج میں مجھے شامل کیا گیا ہے۔ برکس نیشن میں بھی میری اپنی الگ پہچان ہے۔ کہتے ہیں ہر تالے کی کنجی پڑھائی ہوتی ہے۔ علی گڑھ تالا بھی بناتا ہے اور علی گڑھ دیش کا بھوشیہ بھی بناتا ہے۔ حالانکہ اس بھوشیہ کا ورتمان اور بھوت سے کئی بار ٹکراؤ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا 100 سال کا اپنا ایک گوروشالی اتہاس رہا ہے۔ یہ ANU ہے جس نے فرنٹیئر گاندھی، خان عبدالغفار خان اور ڈاکٹر ذاکر حسین کی شکل میں دیش کو 2 بھارت رتن دی۔ اب آتے ہیں میرے دنیا بھر میں مشہور ہونے کی ابتدا پر، یعنی آغاز ANU۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میری پیدائش کی نیند دراصل سال 1875 میں ہی پڑ گئی تھی، جب میرے سید نے، جسے آپ سر سید احمد خاں بلاتے ہیں، انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنایا، اور یہ کام سید نے خود اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کا مقصد تھا بہتر اور اونچی تعلیم سے دور ہو رہے مسلمان نوجوانوں کو پٹری پر واپس لانا اور ان کے مستقبل کو ایک نئی راہ دکھانا۔ لیکن یہ دور غلامی کا تھا، انگریزوں کی غلامی کا۔ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ سر سید کو سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ان انگریزوں کا مقابلہ صرف تیر اور تلوار سے نہیں بلکہ علم کے چراغ سے کرنا ضروری ہے۔ خاص کر وہ ان مسلم نوجوانوں کو اس مشن میں شامل کرنا چاہتے تھے جو علم کی روشنی سے محروم تھے، مگر یہاں ان کے علاوہ بھی تمام نوجوانوں کا کھلے دل سے استقبال کیا گیا، کیونکہ اس دور میں چونکہ سر سید دنیا گھومے تھے اور انہوں نے ودیشوں میں ہو رہی پڑھائی کا اندازہ بھی لگا لیا تھا، لہٰذا وہ سمجھ چکے تھے کہ ان انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان کے معیار تک پہنچنا ہی ہوگا، اور یہاں تک صرف اور صرف علم کے روشن راستوں سے ہی گزر کر پہنچا جا سکتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اسے ہی اپنے جینے کا مقصد بنا لیا، مگر صرف جذبے سے میری تعمیر کا پانا مشکل ہے، بنا ڈونیشن اور فنڈ کے یہ ناممکن تھا۔ ظاہر ہے اس کے لیے وہ تمام لوگوں سے ملی، کمیٹیاں۔ اس دور کے نوابوں اور راجاؤں نے سر سید کی صاف نیتی کو دیکھتے ہوئے
उनकी मदद की और बूंद बूंद से सागर बनता गया। साल 1874 आते आते सर सैयद ने मुझे बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए और इन पैसों से पहले 24 मई सन 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। जिन्हें नहीं पता उनके इल्म में इजाफा करने के लिए बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी मुझे बनाने से पहले सैयद ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। अब चूंकि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एफिलिएशन की जरूरत थी, यानी यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री देने के लिए कॉलेज का किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होना जरूरी था, लिहाजा शुरुआत में इस कॉलेज का एफिलिएशन कोलकाता यूनिवर्सिटी से किया गया और फिर 1885 में इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और कॉलेज का विस्तार हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का सुझाव दिया। इस मांग को अमली जामा पहनते पहनते 20 साल गुजर गए और आखिरकार साल 1920 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट के जरिए 6 दिसंबर 1929 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी मुझे बनाया और इसके साथ ही मेरी तामीर के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए भी दिए गए और आधिकारिक तौर पर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 17 दिसंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, यानी यहीं से हुई मेरी पैदाइश। किसी कॉलेज को अगर जिस्म माने तो उसकी असल रूह लाइब्रेरी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का ज्यादातर वक्त यहीं गुजरता है और लाइब्रेरी ही वो इल्म का अथाह समंदर है जिसमें उतरकर इंसान तर होता है। लिहाजा मेरे सैयद ने अपनी पूरी जान मेरी लाइब्रेरी को दुनिया भर की किताबों से भर देने के लिए झोंक दी। इतना ही नहीं, सैयद ने मुसलमानों में औरतों को इल्म से दूर रखने की कुरीति को तोड़ा और उनकी शिक्षा पर खास जोर दिया। उन्होंने सिर्फ मेरे आंगन में मेरी बच्चियों के लिए कॉलेज खोले, बल्कि उनके लिए उस दौर में ही गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए। अब मेरे सैयद तो नहीं रहे, मगर इन बच्चों और बच्चियों की दुआओं में वो हमेशा जिंदा है। सर सैयद के बाद मेरी देखरेख वाइस चांसलर के जिम्मे है। यही मुझसे जुड़े अहम फैसले करते हैं और यूं ही किसी को मेरा जिम्मा नहीं दिया जाता, बल्कि वाइस चांसलर की नियुक्ति खुद भारत के राष्ट्रपति करते हैं। फिलहाल हिंदुस्तान में मेरे 3 सेंटर हैं, अलीगढ़ के अलावा मल्लापुरम, केरल, वेस्ट बंगाल और मुर्शिदाबाद और बिहार का किशनगंज। फिलहाल औरंगाबाद में भी सेंटर खोलने की तैयारी है। मेरी इमारत में 13 फैकल्टी, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जिनमें से 5 एकेडमिक प्रोग्राम के लिए और 15 सेंटर, 3 इंस्टीट्यूट और 10 स्कूल हैं। इनमें से ज्यादातर डिपार्टमेंट के नाम फ्रीडम फाइटर्स के नामों पर रखे गए हैं। जिन लोगों के नाम पर मेरे कई डिपार्टमेंट के नाम पड़े, उनमें से कई तो मेरी चौखट से निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हाथ में जिस लैपटॉप और कुरान का सपना देख रहे हैं, उस हाथ को 100 साल पहले सर सैयद अहमद खान ने देखा। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश जारी है।